شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 28ویں ماہ مبارک رمضان، خدا کی بارگاہ میں چند چیزوں کا مطالبہ۔ سب سے پہلا مطالبہ، خدایا آج کے دن مستحبات میں، نوافل میں میرا زیادہ حصہ قرار دے۔ مستحبات خدا کے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ انسان واجبات کو ادا کرتا ہے، وہ فریضہ دینی ہے، انجام دینا ہے، لیکن اگر انسان چاہتا ہے کمال کی منزلوں پر پہنچے، سعادت کے مراحل کو طے کرے، تقرب پروردگار حاصل کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مستحبات کے دامن کو پکڑے، جتنا ممکن ہو سکے مستحبات کو انجام دے۔ اس لیے کہ خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، لا زال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مستحبات کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان مستحبات کا عادی نہیں ہے، انسان سنتوں پر عمل نہیں کرتا، تو خدا کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی رکھا ہے، اس لیے کہ انسان اگر مستحبات پر عمل کا پابند ہو جائے تو اس کا واجب کبھی اس سے پھر ترک نہیں ہو سکتا۔ گویا مستحب واجب کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں بادشاہ اپنے لیے قلعے بنایا کرتے تھے۔ وہ ایک خوبصورتی کا صرف شاہکار نہیں ہوتے تھے قلعے، بلکہ اگر کبھی دشمن حملہ کرتا تھا تو قلعے کی فصیلیں اور قلعے کی دیواریں ان کی حفاظت کرتی تھی۔ اللہ نے واجب کے ساتھ مستحب کو رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اگر ہم پر شیطان حملہ کرے، ہم مستحبات کے عادی ہوں، تو اگر شیطان نے کبھی حملہ کیا بھی، ہم غفلتوں کا شکار ہو بھی گئے، تو زیادہ سے زیادہ شیطان ہمارے مستحب کو چھٹوا سکتا ہے، ہمارے واجبات کو ترک نہیں کروا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان مستحبات کا عادی ہے تو کبھی اس کا واجب ترک نہیں ہو سکتا۔ یہ مستحب واجب کے قلعے کی حیثیت رکھ کر اس واجب کی حفاظت کرتا ہے اور بندے کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مستحبات پر عمل کرنے کا زمانہ بھی ہے۔ خصوصاً آج کی دعا کا فقرہ، بار الہ مستحبات میں میرا وافر اور زیادہ حصہ قرار دے، یعنی بار الہ زیادہ سے زیادہ مستحبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا مطالبہ، بار الہ مسائل دینی کو حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ شرعی مسائل کے بغیر، دینی مسائل کو جانے بغیر انسان اگر عبادتیں انجام دے تو یہ اٹھک بیٹھک تو ہوتی ہے، لیکن یہ عبادت انسان کو معراج پر نہیں پہنچا سکتی۔ اس عبادت میں وزن اور سنگینی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ روایت ہے، المتعبد بغیر علم کحمار الطاحونہ، معرفت کے بغیر، علم کے بغیر، شرعی مسائل کو جانے بغیر جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کولو کے بیل کی طرح ہوتی ہے۔ کولو کا بیل جو صبح سے شام تک چلتا ہے لیکن چند قدم کا فاصلہ بھی طے نہیں کر پاتا۔ انسان شرعی مسائل کے علم کے بغیر جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت اس کو کمال تک نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان شرعی مسائل کو، دینی مسائل کو جاننے کی کوشش کرے۔ روایت کہتی ہے کہ دینی مسائل کو سیکھنے میں اٹھنے والا ہر قدم پر خدا اس کو انبیاء کا ثواب اور درجہ عطا کرتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ ایک شرعی مسئلے کی تعلیم حاصل کرنے میں 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب ہے، وہ رات جس میں 1000 رکعت نماز پڑھی گئی ہو۔ تو آج کا فقرہ، دوسرا مطالبہ، بار الہ مسائل دینی، مسائل شرعی، مسائل احکام کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ تیسرا مطالبہ، بار الہ تجھ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے وسائل ہیں، تو نے بہت سارے وسیلوں کو رکھا، بہترین وسیلہ ہمارے لیے آج قرار دے۔ اللہ، انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وسیلہ تلاش کرے۔ بہت سارے وسائل ہیں، اولیاء، انبیاء، صالحین، مومنین، صدیقین، علماء، شہداء، قرآن، خانہ کعبہ، منی، عرفات، شعائر الہی، یہ سارے وسائل ہیں جن کے ذریعے انسان خدا تک پہنچتا ہے، اپنی دعا خدا کے حضور میں پہنچاتا ہے۔ لیکن ان سارے وسیلوں میں سب سے بہترین وسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات مقدسہ، چاہے وہ اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، ان سب کے لیے بھی محمد و آل محمد وسیلہ ہیں۔
وہ بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے بغیر محمد و آل محمد کے۔ تو خدایا آج کے دن محمد و آل محمد کو ہمارے اور اپنے درمیان وسیلہ قرار دے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں انسان کوشش کرے اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے، خاص طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو روزے کی حالت میں ایک روزے دار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کو یاد کرے، اپنے امام کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہو تو اپنے امام کو یاد کریں، دسترخوان پہ افطار پر بیٹھیں تو جب دعا پڑھتے ہیں خدایا ہمارے روزے کو قبول کر، تو یہ بھی دعا کریں کہ خدایا امام زمانہ کو خطاب کر کے مولا خدا آپ کے روزے کو قبول کرے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ امام کو اگر امام کے لیے آپ نے اگر یہ جملہ کہا تو یقیناً امام بھی پلٹ کر آپ کو یہ دعا دیں گے کہ خدایا میرے اس چاہنے والے کے بھی روزے کو قبول کر لے، اور اگر امام نے یہ دعا اپنے چاہنے والے کے حق میں کی تو اس کا روزہ پھر حقیقی روزہ شمار کیا جائے گا۔ بار الہ آج کے دن بہترین وسیلہ ہمارے اور اپنے درمیان قرار دے، اے وہ خدا جس کو اصرار کرنے والوں کا اصرار مشغول نہیں بناتا۔